الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. دینی بھائیوں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب رمضان کے روزوں کی گنتی پوری کر لو، خواہ مہینہ 29 کا ہو یا 30 کا ہو، جب ہلال شوال نظر آ جائے، ہلال عید طلوع ہو جائے، تو اس وقت سے لے کر اللہ رب العالمین کی کبریائی اور بڑائی بیان کرو. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، عدت پوری کرو، گنتی پوری کرو رمضان کی، اور اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کی تکبیر کرو، بڑائی بیان کرو. عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس بات پر کہ اس نے تم کو ہدایت دی، توفیق مرحمت فرمائی، روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، روزہ رکھنے کو آسان فرمایا. سب سے پہلے تو اس نے تم کو مسلمان بنایا اور پھر اپنی ہدایت کی توفیق عطا فرمائی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق کے بغیر اور اس کے فضل و احسان کے بغیر کسی کے لیے کوئی عبادت ادا کرنا ممکن ہی نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین کے اس انعام اور اکرام پر، نعمت اسلام پر اور قیام و سیام کو ادا کرنے کی توفیق پر اور دیگر عبادت کی انجام دہی پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر گزاری تکبیر کے ذریعے ادا کرو. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. تکبیر پڑھو، مرد حضرات بلند آواز سے اور عورتیں آہستہ سے، بستر پر، گھر کے اندر، سڑکوں میں، بازاروں میں، آتے جاتے، چلتے پھرتے، یہاں تک کہ عید کی نماز پڑھ لی جائے یا امام مصلی پر آ جائے تو آدمی اپنی تکبیر کہنا بند کر دے، پھر امام کے ساتھ تکبیر کہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ رب العالمین کی شکر گزاری ہے. تکبیر کے ذریعے شکر گزاری کرتے ہیں، اور پھر ہم جو دو گانا نماز ادا کرتے ہیں، 2 رکعت نماز عید کی، یہ بھی اللہ رب العالمین کی شکر گزاری ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہمارے لیے اپنی عبادت آسان کی، اور روزہ رکھنے پر اس نے ہماری مدد کی. یہ صلاۃ العید، عید الفطر، جو رمضان کے 1 مہینے کی عبادت سیام کے بعد آتی ہے، اور عید الاضحیٰ جو حج کے بعد قربانی کی عید ہے، یہ 2 اسلام کی سالانہ عید ہے مسلمانوں کی، اور دونوں الحمدللہ 2 بڑی عبادتوں کے بعد آتی ہے. بس فرق یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کے اندر حاجیوں کے علاوہ جتنے لوگ ہیں پہلے نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد قربانی کرتے ہیں. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. اور عید الفطر میں پہلے ہم صدقۃ الفطر ادا کرتے ہیں، اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، صدقۃ الفطر دیا، اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی بیان کی، اور اس کے بعد نماز پڑھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عید الفطر کی نماز ادا کی سن 2 ہجری میں، جب روزہ آپ پر فرض ہوا. رمضان کے روزے کے بعد آپ نے صدقہ ادا کیا اور پھر تکبیر کہتے ہوئے عیدگاہ گئے اور عید الفطر کی 2 گانا نماز پڑھی اور خطبہ دیا. یہ پہلی عید تھی جو آپ نے زندگی میں سن 2 ہجری میں کی تھی، اور پھر پوری زندگی عیدین کے اوپر آپ قائم رہے، اور خلفائے راشدین نے بھی اس کا اہتمام کیا. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ اسلام کا شعار ہے، مسلمانوں کی اجتماعیت، مسلمانوں کی قوت و سطوت اور مسلمانوں کی ہیبت و جلال کا اظہار ہے. اس لیے اہل علم نے فرمایا ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، بلکہ راجح قول یہ ہے کہ یہ واجب اور فرض عین ہے مرد اور عورت کے لیے. اگر کوئی شخص بلا عذر شرعی عیدین کی نماز ترک کر دیتا ہے تو وہ گنہگار ہے. اس وقت جب کہ ہم لاک ڈاؤن سے گزر رہے ہیں، اور شاید ہمارے لیے جمعہ و جماعت کی طرح عید کی نماز بھی عیدگاہ میں پڑھنا
یا مسجد میں پڑھنا ممکن نہ ہو پائے اور ایسی صورت میں ہم گھر پر ہی ٹھہریں اور گھر میں ہی عید کی نماز پڑھنے کے لیے ہمیں مجبور ہونا پڑے، تو الحمدللہ علی ما قضا و قدر، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر، اس کے فیصلے پر ہم راضی ہیں۔ کیونکہ ویسے بھی جمہور اہل علم کے نزدیک جس شخص کی عید کی نماز چھوٹ جائے تو وہ گھر میں اس کی قضا کرے، اسی طریقے پر جس طریقے پر امام عید کی نماز پڑھاتا ہے۔ یہ قول صحیح قول ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سند حذف کر کے لیکن جزم کے صیغے کے ساتھ، جو اس کی صحت کی دلیل ہے اور جس کو ابن ابی شیبہ نے اتصال سند کے ساتھ بیان کیا ہے، صحیح اثر ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی جب عید کی نماز فوت ہو جاتی تھی تو وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ اور اپنے غلاموں کے ساتھ مقام زاویہ جو بصرے سے چند میل کے فاصلے پر تھا، وہاں وہ اپنے فارم ہاؤس میں اپنے مکان پر ادا کیا کرتے تھے، اور ان کا ایک آزاد کردہ غلام عبداللہ بن ابی عتبہ امامت کرتا تھا، امام کے طریقے پر، پہلی رکعت میں 7 تکبیرات اور دوسری رکعت میں 5 تکبیرات قبل قرات، اور خطبے کا یہاں ذکر نہیں ہے۔ تو قضا جب نماز عید کی ثابت ہے، اور راجح قول یہ ہے کہ عید کی نماز کی قضا کی جا سکتی ہے اور کرنی چاہیے، اور اسی طریقے پر کرنی چاہیے جس طریقے پر نماز عید ادا کی جاتی ہے، تو ایسی صورت میں جب کہ جماعت نہیں ہو رہی ہو یا جماعت ممکن ہی نہ ہو، اصلاً جماعت سے نماز ادا کرنے کا اس وقت کوئی تصور ہی نہ ہو، جیسے کہ آج کل کے حالات میں، تو یقیناً گھروں میں نماز عید کی ادائیگی ایک امر مؤکد ہے، اور ہم سب کو اپنے اپنے گھر میں اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ، جماعت کے ساتھ انشاءاللہ نماز عید ادا کرنی ہے۔ اور اس کی جو صورت ہے وہ یہی ہے، جیسے کہ عید کی نماز ہم پڑھتے ہیں، ہم میں کا جو گھر میں جو قرآن پڑھنے والا ہے، جو امامت کر سکتا ہے وہ امامت کرے، مرد حضرات اگر ایک سے زائد ہیں تو وہ امام کے پیچھے کھڑے ہو جائے، خواتین ان کے پیچھے صف لگا لیں، اور جو امامت کر رہا ہے وہ پہلے تکبیر تحریمہ کرے، اللہ اکبر، اور اس کے بعد وہ ثنا پڑھ لے، سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اعوذ باللہ بسم اللہ بھی نہ پڑھے۔ اس کے بعد وہ 6 تکبیرات لگاتار کرتا جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 6 تکبیرات کے، اور پھر اس کے بعد وہ نیت بات لے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے، سورہ سبح اسم ربک الاعلی اگر یاد ہو تو پڑھنا بہتر ہے، نہیں تو کوئی سی بھی سورت پڑھ لیجئے، پھر رکوع میں جائیے، سمع اللہ لمن کہہ کے رکوع سے اٹھیے ربنا لک الحمد، پھر 2 سجدہ کیجئے، سجدہ کے بعد جب اٹھیے اللہ اکبر کہتے ہوئے جب قیام کی حالت میں آ جائیے دوسری رکعت کے، تو پھر 5 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے بعد نیت باندھیے، ہاتھ باندھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم زیر لب پڑھیے، پھر الحمد شریف پڑھیے، دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ پڑھنا مسنون ہے، اگر یہ یاد نہ ہو تو کوئی بھی اور سورت پڑھ لیجئے، اس کے بعد رکوع کیجئے، سجدہ کیجئے، تحیات درود دعا پڑھ کے دائیں بائیں سلام پھیر دیجئے، دیٹس آل۔ الحمدللہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کام گھر کا ہر شخص کر سکتا ہے، ہر مرد کے اندر انشاءاللہ اس طرح کی صلاحیت ہوگی، اور اگر لا قدر اللہ کسی گھر میں ایک آدمی اس طرح کا نہیں ہے تو وہ دوسرے گھر کے اندر بھی اگر چاہے تو چلا جائے اور اس طریقے سے وہ نماز ادا کرنے کی کوشش کرے، لیکن زیادہ گیدرنگ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ سوشل ڈسٹینسنگ کا بھی بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اب مسئلہ صرف خطبے کا رہتا ہے تو اہل علم کا کلام ہے کہ خطبہ دینا ہے یا نہیں دینا ہے، خطبہ امام عیدین کا کام ہے یا امام المسلمین کا کام ہے یا ان کے نائب کا کام ہے، اس لیے گھروں میں ہونے والی عید کی نماز میں خطبہ نہیں ہوتا ہے، جیسے کہ حضرت انس بن مالک نے خطبہ نہیں دیا، حدیث میں اس کا ذکر نہیں آیا ہے، اگرچہ وہاں انہوں نے نماز قضا ادا کی تھی، مسئلہ ادا کا ایک الگ مسئلہ ہے، تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ عید کا خطبہ اگر بڑی جماعت ہو تو دے سکتا ہے، اور اگر نہیں ہو، چھوٹی جماعت ہو یا صرف اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو خطبے کی ضرورت نہیں ہے۔ مفتی جنرل سعودی عرب نے خطبہ نہ دینے کا ہی فتویٰ دیا ہے، اس لیے ہم صرف 2 گانا نماز، 2 رکعت نماز سنت کے مطابق پڑھ لیں، جس کا میں نے تفصیل سے ذکر کیا، اور خطبے کی ضرورت نہیں ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم سے یہ واجب ادا ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی
ہم سب کو عید کی نماز سنت کے مطابق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پہلی رکعت میں گویا کہ 7 تکبیر تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہے، تکبیر تحریمہ کر کے ثنا پڑھ لے اور اعوذ باللہ بسم اللہ نہ پڑھے، پھر 6 تکبیرات کہیں، 7 ہو جائے گی۔ اور شوافی کے نزدیک تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھیں اور اس کے بعد ان کی یہاں 7 تکبیرات ہیں، گویا تکبیر تحریمہ لے کر 8 ہے، لیکن حدیث کے الفاظ سے زیادہ راجح اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ 7 فی الاولی و 5 فی الثانیہ، پہلی میں 7 کا مطلب ہے کہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ 7 تکبیر، اور دوسری میں 5 تکبیر قیام کی تکبیر کو چھوڑ کر، اور دونوں رکعتوں کے اندر تکبیرات جو ہوگی وہ قرات سے قبل ہوگی۔ گفتگو کے اختتام پر میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ کچھ بھائی یہ جاننا چاہتے ہوں گے کہ تکبیرات زوائد میں رفع الیدین کریں کہ نہیں کریں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الید ثابت نہیں ہے، بعض صحابہ کے آثار ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا جاتا ہے کہ وہ تکبیرات زوائد میں ہاتھ اٹھاتے تھے۔ اگر آپ کو تکبیرات زوائد میں ہاتھ نہیں اٹھانا ہے تو رفع الیدین کرتے ہوئے موڈھے تک دونوں ہاتھ کو لے جائیں، تکبیر تحریمہ کریں، اللہ اکبر، نیت باندھے ثنا پڑھیں، اور نیت باندھے باندھے ہی آپ 6 تکبیرات کہیں۔ تکبیرات کے درمیان بھی کچھ پڑھنا مسنون نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا اثر ہے کہ وہ اللہ کی تعریف اور نبی پر صلوات بھیجتے تھے، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اگر کوئی پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھتا ہے تو صرف تکبیرات کہتا جائے، اور جب 6 تکبیرات مکمل ہو جائیں ثنا کے بعد تو اعوذ باللہ بسم اللہ کر کے سورہ فاتحہ شروع کریں۔ اور اسی طریقہ سے دوسری رکعت میں قیام کی تکبیر، سجدے سے جو اٹھتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے، تو اٹھنے کے بعد نیت باندھ لیں، 5 تکبیرات کہیں، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد سورہ فاتحہ شروع کریں۔ اور اگر ہاتھ اٹھاتے ہیں ہر تکبیر میں تو پھر اٹھنے کے بعد 5 تکبیرات میں ہاتھ اٹھاتے جائیں، اللہ اکبر کہتے جائیں، اور اس کے بعد نیت باندھ کر بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ اور سورت کی تلاوت کریں، جیسا کہ بیان میں گزرا۔ وباللہ تعالی توفیق۔ اور باقی جو سنت ہے کہ استحباب ہے کہ غسل کریں، خوبصورت کپڑا پہنیں، اچھا کپڑا پہنیں، زیب و زینت اختیار کرے، عورت خوشبو نہ لگائے، زرق برق لباس نہ پہنے، اور عید کی نماز پڑھنے سے پہلے کچھ طاق کھجورے کھا لیں۔ ان سنتوں کا اور مستحبات کا خیال رکھیں۔ وباللہ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔